ایک شہر تھا جہاں پہ ایک بیکاری آیا اور وہ یہ صدا دینے لگا کہ کوئی ہے ایسا مرد جو اللہ کے نام پہ مجھے اپنی بیوی دے دے۔ شہر میں صدا مارتے مارتے جس بھی گھر کے پاس جاتا تو یہ صدا مارتا، یہ بھیک مانگتا کہ کوئی ہے ایسا مرد جو مجھے اللہ کے نام پہ اپنی بیوی دے دے۔ تو سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی پاگل ہے کیا، اللہ کے نام پہ اپنی بیوی کون دیتا ہے؟ خیر اس نے کہا کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اللہ کے نام پہ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو وہ مجھے اپنی بیوی دے دے۔ اس کو کسی نے اپنی بیوی نہیں دی، لیکن اس بیکاری کو، اس فقیر کو پکڑ کے لوگ بادشاہ کے پاس لے گئے اور بادشاہ سے کہا کہ یہ عجیب سی مانگیں کر رہا ہے آپ کے شہر میں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بول تجھے کیا چاہیے؟ کہا کہ ایسا کوئی مرد ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے اپنی بیوی دے دے۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی کہ تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے یہاں پہ جو تجھے اللہ کے نام پہ بیوی دے گا۔ آج جی تو میرے شہر سے نکل جا اور دوبارہ کبھی اس شہر میں انٹری مت دینا، کبھی مت آنا میرے شہر میں۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا میں جا رہا ہوں، لیکن میری صدا یہی ہے کہ کوئی ایسا مرد ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے بیوی دے۔ جیسے ہی یہ شہر سے باہر پہنچا اور وہاں پہ ایک گھر دیکھا، وہاں پہ دستک دی اور کہا کہ کوئی ایسا مرد ہے جو مجھے اللہ کے نام پہ ایک اپنی بیوی دے دے۔ وہاں پہ ایک نوجوان لڑکا رہتا، اس کی ابھی تازی شادی ہوئی تھی اور اس نے منت یہ مانگی تھی کہ میری شادی ہونے کے بعد جو بھی فقیر، پہلا فقیر میرے در پہ آئے گا اور وہ جو بھی چیز مانگے گا میں وہ اسے دوں گا۔ تو یہ بیکاری آیا جس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ مجھے اپنی بیوی دے دو۔ اس نے منت مانگی ہوئی تھی، اس لیے اس کو اپنی بیوی دینی پڑ گئی۔ اور اس بیکاری سے اس لڑکی نے کہا کہ تم اپنے کپڑے، یعنی بیکاریوں والے کپڑے مجھے دے دو اور میرے یہ جو دولہے والے کپڑے ہیں یہ پہن لو، اور بیوی کو بھی کہا کہ شادی والے کپڑے پہن لو اور اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ لڑکی اس بیکاری کے ساتھ چلی گئی اور وہ لڑکا جو تھا اس کی بات پورے شہر میں مشہور ہو گئی اور لوگ کہنے لگے کہ یہ ایک عجیب پاگل آدمی ہے جس نے اپنی بیوی بیکاری کو اللہ کے نام پہ دے دی، کون دیتا ہے؟ تو وہ لوگ اس لڑکے کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ عجیب بندہ ہے جس نے اس بیکاری کو اللہ کے نام پہ اپنی بیوی دے دی، ایک ایسا بے غیرت شخص ہے جو آپ کی اس سلطنت میں رہ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے اس لڑکے کو کہا کہ آج کے بعد تو میرے سلطنت میں نظر مت آنا، یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ لڑکا اس بیکاریوں والے سارے کپڑے لے کے چلا گیا، وہاں سے شہر سے باہر چلا گیا اور ایک دوسرے شہر میں، ایک دوسرے سلطنت میں چلا گیا اور وہاں لوگ اسے ایک سوال کرنے لگا کہ دینے کا ثواب کتنا ہے اور نہ دینے کا گناہ کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کا جواب ہمیں تو نہیں آتا، لیکن ہمارے شہر